ہم کے سرائے میں مسیح میں سب کو سلام میری طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے سب کو ہیپی دسمبر۔ تو آگے میں دکھاتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک سرپرائز دکھانا ہے کہ میں نے کیا بنایا اور کیا نہیں بنایا۔ تو سب سے پہلے میں نے بنایا جی یہ ٹرے ریت کی طرح، جو ریت ہی کہلاتی ہے سمجھو ایک، لیکن اس کو میں نے ٹرے کی شیپ دی ہے جس میں کینڈل لگیں گی۔ تو پہلا ہے جی وائٹ کلر، دوسرا یلو کلر، تیسرا ہے ریڈ کلر اور چوتھا ہے پرپل کلر۔ تو یہ ہیں جی 4 کینڈل جو میں ٹرے میں لگاؤں گا اور چرچ میں لے کے جاؤں گا، پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا۔ اٹھیں گے کیونکہ بیتل ہم کے سرائے میں آیا ہے خدا۔ یلو کے بعد لاسٹ میں پرپل۔ پہلے ہم کلر کون سا رہا ہے، ہم اس ترتیب سے چلیں گے۔ ندیم بھائی کو میں نے بتایا نہیں تھی، ریڈ، یلو، وائٹ اینڈ پرپل، ٹھیک ہے۔ ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ ریڈ کلر جو ہے وہ محبت کو ظاہر کرتا ہے، سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا وقف کیا، اور بیٹے نے ہمیں بھی کچھ سکھایا، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ پہلا گرنتھیوں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی۔ کسی کو پتا ہے یلو، یہ دوستی کو اور خوشی کو، یلو کلر جو ہے، پیلا والا جو ہے، یہ دوستی اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ بائبل مقدس بتاتی ہے۔ یسوع نے کہا میں تمہارا ایک اچھا دوست ہوں۔ یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ میں تمہارا ایک اچھا دوست ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ ٹیمپریری دوستی تمہاری ہوگی، عارضی طور پر تمہاری دوستی ہوگی، جب تک کھلاتے رہو گے تمہاری دوستی قائم رہے گی، لیکن یسوع کہتا ہے کہ میں تمہارا ایک اچھا دوست ہوں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کو خوشی سے قبول کرنے والا شخص، آگے لکھا ہے اس کے گھر میں نجات آ گئی۔ یہ کینڈلز، یلو والی کینڈل اسی لیے جلائی جاتی ہے کہ میں یسوع کو خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ آئیے تیسری کینڈل جو جلائی جاتی ہے وہ ہے وائٹ۔ وائٹ کینڈل کے بارے میں بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ وائٹ کینڈل جو ہے یہ نور کو ظاہر کرتی ہے۔ کس کو؟ نور اور اتفاق، یہ دو، یہ اس میں وائٹ کینڈلز کے اندر 2 پوائنٹ ہیں جو نور اور اتفاق ہے۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسی لیے یہ کینڈل جلائی جاتی ہے کہ ہم اس نور روح زمین پر آ رہا ہے، اسی لیے ہم نور کو ویلکم کرتے ہیں، ہم نور کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں، ہم نور کو اپنی فیملی میں لانا چاہتے ہیں، اسی لیے کینڈلز کو جلایا جاتا ہے کہ وہ نور کی، اس کی جگمگاہٹ کیا ہوگی؟ نور کی مانند تھی، اور اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھی، اس کے ہاتھوں سے کرنیں نکلتی۔ کرنوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی، شعائیں، کرنوں، روشنی نکلتی تھی، اور اس میں اس کی قدرت نہاد تھی، اور اس کی قدرت اس میں نہاد تھی۔ جی آگے پڑھیے۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہوئی۔ جی ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم قلعے جھک گئے اور اس کی راہیں ازلی ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ یسوع ہمارا جلالی ہے، وہ نور کی مانند ہے، وہ خود نور ہے، اور اس نے پھر یہ بات بھی کہی کہ تم بھی دنیا کا نور ہو۔ ہاللیلویا۔ میں نور ہو تو جو مجھے بنائے گا، جو میرے پاس آ جائے گا، جو مجھ پر ایمان لے آئے گا، وہ بھی دنیا کا نور ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ کیا چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں ہمارے گھر میں برکت دے دے؟ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے آسمان کھول دے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑا گھر ہم لے لیں، 2 لوگ اتفاق سے مل کر دعا کرنا شروع کر لیں، ان کے لیے جو کچھ زمین پر مانگتے ہیں وہ آسمان پر بھی بن جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔
2024 के दिसंबर के महीने में ये 4 कैंडल इसीलिए जलाई जाती है कि हम उजागरें, मोहब्बत से आना शुरू हो जाए, मोहब्बत में रहें, तफाक में रहें, नूर में रहें, और फिर उसके बाद दोस्ती मसीह यीशु से करें। आज सब तो ज्यादा दोस्तियां कितने दी हो रही हैं? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, सबसे ट्विटर पर ये दोस्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन वो चंद दिन दोस्तियां रहती हैं, फिर ऐसे भी फाड़े पड़ते हैं कि सारी उम्र के लिए रोना पड़ जाता है। इसीलिए अजीजों, मसीह यीशु का अपना दोस्त बनाएं, मसीह यीशु से इत्तेफाक कर लें। दो मिलकर जो कुछ जमीन पर बांधेंगे आसमान पर बन जाएगा। हालेलुया। क्या है व्हाइट में? नूर और इत्तफाक। नूर और जी, जिन्हें इत्तेफाक नहीं ना उन्ना भी बोलते कितने कितने इत्तेफाक है सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। चौथी बात, पर्पल। पर्पल ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ? ਹਾਏ ਜਾਮਨੀ, ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਮਨੀ। ਹਾਏ जामुन किस किसने खाए? पर्पल कलर इत्मीनान का है। कौन सा? और दूसरा फतह, फतह याबी। कौन सा है? इत्मीनान और आप बताएं कि कभी किसी ने कोई इत्मीनान दिया हो? इत्मीनान की बात तो कोई करता ही नहीं। हमेशा कोई भी आएगा नवी को परेशानी देकर चला जाएगा। पठान आएगा वो परेशानी देगा, किसान आएगा वो ज्यादा परेशानी दे देगा, सूद वाला आके ज्यादा परेशानी दे देगा, काम ने तो दुकान बंद करनी कर ये भी परेशानी दे देगा, ताले वाले इतने पैसे नहीं देते। अब तो परेशानियां बढ़ती चली जा रही। अब किसी भी शख्स को देख लें, एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन पर्पल कैंडल इसलिए जलाई जाती है कि ये हमें इत्मीनान की याद दिलाती है। इत्मीनान बाइबल मुकद्दस में है कहां पर? हमें एक बाइबल मुकद्दस में बात मिलती है। आइए निकालिए, पहले हम इत्मीनान के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद फतह के बारे में। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब आयत नंबर 27 को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। जी पढ़िए। अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। मैं तुम्हें उस तरह इत्मीनान नहीं देता जिस तरह दुनिया देती है। आरजी इत्मीनान, हाँ जी ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, सारा काम ठीक हो जाएंगे, कर्जा भी उतर जाएगा, बीमारी भी खत्म हो जाएगी, सारे काम ठीक हो जाएंगे। आरजी इत्मीनान देके फिर काम निकल जाएगा, परेशानी खत्म नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें ऐसा इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया नहीं देती है। जी आगे बढ़े। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। जाता हूं और फिर तुम्हारे पास। यीशु मसीह जानता है फिर दोबारा। ठीक है, जिंदगी के अंदर आप चाहते हैं कि इत्मीनान हो जाए, सुकून की जिंदगी गुजर जाए, परेशानियां जिंदगी से खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, तो यीशु का इत्मीनान लीजिए। यीशु का इत्मीनान कलाम हक है। इस कलाम को जिंदगी में लेंगे तो आपकी जिंदगी इत्मीनान से भर